إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا، آپ کا اور سارے جہان کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج محرم کی 3 تاریخ ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ اور نیا سال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے گورنر ہوا کرتے تھے. سن 17 ہجری میں ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا، جس پر تاریخ اور مہینہ نہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس سے قبل یعنی حضرت عمر کا جو خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس وقت تک اسلامی کیلنڈر کا کوئی اعتبار نہیں تھا، کوئی سن ہجری یہ متعین نہیں تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی تاریخ متعین کیجئے. جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ذی الحجہ کے اواخر میں حج کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد جو چاند دیکھا گیا وہ محرم کا چاند تھا. تو محرم کو یعنی ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجری سن قرار دیا گیا، اور یہیں سے 17 ہجری یہیں سے ہجرت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اور اسی طریقے سے مہینے جو 12 مہینے ہیں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العالمین کی کتاب میں لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض. اور یہ اس دن سے ہیں جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی. منها 4 حرم. 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسہم. تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، لوٹ اور گھسوٹ یہ منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ، وہ 4 مہینے کون سے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم. سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے حرمت کے ہیں. 3 متوالیات. 3 مہینے ریگولر ہیں، کانٹینیو ہیں، لگاتار ہیں. ذی القعدہ وذی الحجہ والمحرم ورجب المضر الذی بین الجماد والشعبان. اور رجب المرجب کا مہینہ جو جماد الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے. اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو تشریح کی ہے حرمت والے مہینوں کی، وہ کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. اس کی حکمت کیا تھی؟ کیوں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والے مہینے قرار دیے؟ کسی پر ظلم، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال یہ مسلمانوں پر حرام ہے، کبھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جنگ و جدال نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کی جائے. اور اس کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب اس کا احترام کیا کرتے تھے. اس کا احترام کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گالی گلوچ بڑا احترام کیا کرتے تھے. اگر کوئی دوسری قوم ان پر حملہ آور ہوتی تو وہ مہینے کو چینج کر دیا کرتے تھے. یعنی اگر محرم کا مہینہ ہوتا تھا تو وہ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر لیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مہینہ سفر کا ہم مان لیتے ہیں، اگلے مہینے کا اس کے بدلے ہم احترام کر لیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی حرمت کیوں قرار دی ہے. بیان کرتے ہیں کیونکہ حجاج ان مہینوں میں سفر کرتے ہیں. ذی القعدہ کے مہینے سے سفر شروع ہوتا ہے حجاج کا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں سفر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے تک وہ واپس ہوتے رہتے ہیں. اس لیے سختی کے ساتھ، تاکہ بندہ امن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر سکے، بیت اللہ میں آ سکے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. علی کل حال یہ مختصر سی تاریخ ہے اسلامی سن ہجری کی اور یہ 12 مہینے کی. اس مہینے کے متعلق جو اہل سنت والجماعت پر یعنی ہم لوگوں پر جو الزام ہے، جس کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے کچھ باتیں کہی تھیں کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا لوگوں کا گمان ہے، ایسا لوگوں کا وہم ہے. حالانکہ معاملہ اس کے مختلف ہے.
ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے اپنی بات رکھی تھی کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے اور ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اگر میں اتنی باتیں کہہ دوں تو یہ اتنی کافی ہے، لیکن اسی پر بس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایک ایمان کا جز سمجھ لیجیے قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت محبت کیا کرتے تھے. ابن یسار رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے یہ دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ دعا کر رہے ہیں. مسند احمد کی یہ روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہماری طرف نکلے، ہماری طرف آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے. ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر رہے تھے، ان سے کھیل رہے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ان دونوں بچوں سے کھیل رہے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان دونوں بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں بچوں سے نفرت کرے گا وہ گویا کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بھی محبت کریں، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اسی پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوئے. چھوٹے بچے تھے، سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، کپڑے میں پھسل رہے تھے، بار بار گر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان دونوں سے محبت کرتے تھے، منبر سے اترے، تشریف لے گئے، دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے منبر پر آئے اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو پورا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں
یہ دونوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سیدہ، یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت کے، سیدہ اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ یہ دنیا کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر ان دونوں کی بارے میں، ان دونوں کی اہمیت کے بارے میں، ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ اور میں بس یہی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں سے محبت نہ کرے وہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم ماتم نہیں کرتے، ہم تعزیہ نہیں نکالتے، ہم واویلا نہیں کرتے، تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا، ورنہ آپ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں بھولتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھولتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے 47 ہجری میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا، کھانا پینا بند کیا گیا، اور مظلوموں نے بے رحمی سے ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ اسی پر بس نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر ہیں، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، رضی اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تمام کی تمام کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں تھے؟ یہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہیں تھے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کوئی شخص تعزیہ داری کرے گا، جو ماتم کرے گا، ہم اسی کو مسلم مانیں گے، ہم اسی کو مومن مانیں گے، ہم اسی کو مسلمان مانیں گے، تو ایسے مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لدم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ بخاری شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ شخص جو ہم میں سے، لیس منا من لدم الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو نوچتا ہے، جو اپنے جسم کو ایذا پہنچاتا ہے، جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوبا، جو اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح واویلا کیا جاتا تھا، کسی مصیبت کے آنے پر، کسی پریشانی کے آنے پر، کسی دکھ کی وجہ سے جیسے واویلا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، چیختے چلاتے تھے، اپنے گریبان کو پھاڑتے تھے، اپنے جسم پر تکلیف پہنچاتے تھے، اگر یہ اعمال کرنے کو آپ ایمان سمجھتے ہیں تو سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے، ایسا کرنے والوں سے اپنی براءت کا اظہار کیا ہے، اور ہم بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو ان میں سے ہیں۔ اذا اصاب من مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی پریشانی پہنچے، تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اسی طریقے سے یہ محرم کا مہینہ، یہ کہا جاتا ہے یہ محرم کا مہینہ افضل
اور بہتر اور حرمت والا اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 50 سال بعد ہوتی ہے۔ قرآن مکمل ہو چکا ہوتا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ہوئے شہید، لیکن اس کے بعد ان کا ماتم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے شہیدوں کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو آپ مردہ مت گمان کیجئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، يُرْزَقُونَ، ان کو رزق دی جاتی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے، اور شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام شہر رمضان، سب سے بہتر روزہ رمضان کا روزہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے۔ سب سے بہتر روزہ رمضان کا روزہ ہے، اس کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں عرب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے یہودی بھی محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم اور اس کے جبر سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ کون سا روزہ رکھتے تھے؟ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک زیادہ اولا ہیں تم لوگوں سے۔ اگر آپ لوگ اس لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دی گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے گروپ میں شامل ہیں، نبی ہیں، تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور سن 2 ہجری میں جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، رمضان کا روزہ جب فرض کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو شخص اس روزے کا اہتمام کرنا چاہے کرے، اور جو شخص نہ اہتمام کرنا چاہے چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، اے لوگو عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ کون فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، وخالف الیہود، لیکن روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ صوموا قبلا
قبلہ یومن او بعدہ یومن، روزہ کیسے رکھا کرو؟ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کا بھی روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں، ایک تو 9 محرم الحرام کا اور دوسرا 10 محرم الحرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس 2 روزوں کے بدولت 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج 3 محرم الحرام ہے، جمعرات کو انشاءاللہ اور جمعہ کو اس روزے کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزیں کر دے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو یوم عاشورہ کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مسلمان بھائی جو دین سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار رب ذوالجلال جو ہمارے مسلمان بھائی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔